اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بیان کے ضمن میں بہت ساری حدیثیں ہم نے ذکر کی، مختلف شعبہ زندگی سے اور مختلف عنوانات پر مشتمل احادیث تھیں جن سے ہمیں شرعی احکام سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور مقصود آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم ان کو جانیں اور ان کے صحیح تقاضے کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بنائیں۔ تو پچھلے پروگرام میں ایک حدیث ذکر کی تھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ کن سے؟ کہ قبر کو پختہ کیا جائے، اس پر بیٹھا جائے اور اس پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ تو پہلی چیز پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ قبر کو پختہ کرنا اندر سے بھی ہو سکتا ہے، اوپر سے بھی ہو سکتا ہے، بغیر ضرورت شرع کے نہ اندر سے پکا کرنا جائز نہ اوپر سے، یہ منع ہے۔ اور جہاں پر مصلحت صحیحہ ہو وہاں پھر اندر سے پکا کریں یا اوپر سے، دونوں جائز ہیں، اور وہ میں نے تفصیل پچھلے پروگرام میں کافی آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ تو اب ہمارے ہاں کراچی میں تو بعض جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ قبرستان کی جگہیں ختم ہو گئی ہیں، اور ایک ہی قبرستان کے اندر مختلف طریقے سے مردوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک صورتحال تو یہ ہے کہ جو گورکن ہوتا ہے اس کی چونکہ پیش نظر ہوتا ہے کون سی قبر بہت زیادہ پرانی ہو گئی، کس قبر پر اب لوگ بالکل بھی نہیں آ رہے، یہ نشان وغیرہ لگا دیتے ہیں، اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ سال ہا سال گزر گئے ہیں اور کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو کھود کر ہڈیاں وغیرہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور کسی اور کو وہ قبر بیچ دی جاتی ہے، وہاں نیا مردہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے پانی وغیرہ آ جاتا ہے، قبر بیٹھ جاتی ہے، جانور وغیرہ بھی ہیں، تو اس طرح کی مختلف صورتحال ہمارے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور ایک اور جو تشویشناک چیز ہے وہ یہ کہ زمین کے اندر مردے کو نہیں دفنایا جاتا، بعض اوقات زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ جیسے یہ زمین ہے، اب نیچے تو جگہ ہی نہیں بچی ہے، سارے وہ لوگ ہیں، تو پھر یوں کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ قبر کھڑی ہوئی ہے، یہ قبر کی دیوار ہے، یعنی یہ قبر ہے، اس کے ساتھ ہی ایک ادھر دیوار کھڑی کی اور اس میں رکھ دیا مردے کو، اوپر سے بند کر دیا، اس کو بس سائیڈ سے اور پکا کر دیا۔ اب وہ مردہ سطح زمین پہ پڑا ہوا ہے، اندر نہیں گیا، اور اس کے چاروں طرف ایک چھوٹا سا گویا کہ کمرہ سا بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح کی کئی قبریں ہمارے قبرستانوں میں بن رہی ہیں۔ تو اب یہ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجبوری کی صورتیں ہیں بہت زیادہ، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ قبرستان کی جگہیں پرووائڈ کرے، لیکن اب یہاں پر زندہ لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بیچارے بعد وفات کیا کریں، تو یوں ہی پھر سسٹم چل رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور جگہ ہی اور نہیں ہے اور مردے کو دفنانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اندر سے بھی پکا کر سکتے ہیں، اوپر سے بھی پکا کر سکتے ہیں، یا کوئی صحیح عذر ہے جیسے میں نے بتایا پانی آ رہا ہے، یا مطلب کفن چور ہیں، جانور لاش کو کھود کے نکال لیتے ہیں، یا جادوگر ٹائپ جو گندے عاملین ہوتے ہیں وہ مردے کی ہڈیوں کو جادو وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان جگہوں پر پھر شریعت اجازت دے گی قبر کو اور مردے کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے اس طرح اندر باہر سے پکا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا، یہ میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان قبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو گویا کہ چونکہ وہ مردہ نیچے ہے، آپ اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئے تو اس کو ایک کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور جیسے ایک حدیث میں بھی میں نے سنائی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر سے اپنے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، نہ تو قبر والے کو تکلیف پہنچائے نہ یہ تجھے تکلیف پہنچائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو خیر حسی طور پہ پتہ نہیں چلتا، لیکن روحانی اعتبار سے مردے کے لیے باعث تکلیف ہے اگر ہم قبر سے ٹیک لگائیں یا قبر کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً کسی چیز کو منع کریں، مطلقاً کا مطلب بغیر کسی شرط، بغیر کسی قید کے، تو پھر سمجھنے اس سے مکروہ تحریمی ثابت ہوتا ہے، یعنی وہ عمل مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہے۔ جیسے سرکار نے فرمایا قبر پہ مت بیٹھو، اب اگر یہ فرماتے بھئی تم گر جاؤ گے نہ بیٹھو، تمہیں پھسل جاؤ گے نہ بیٹھو، کوئی کانٹا واٹا نہ چبھ جائے اس لیے قبر پہ نہ بیٹھو، تو یہ سرکار نے ایک مصلحت دنیاوی بیان کر دی، ایک فائدہ۔ اس میں پھر یہ مستحب کی طرف اشارہ تھا کہ کر لو اچھا ہے، نہیں کرو تو نہ کرو۔ لیکن جب سرکار اس طرح کی کوئی بات نہ بیان فرمائے اور سیدھے سرکار نے فرمایا قبر پہ مت بیٹھو،
اب یہ اس میں اور کوئی چیز ذکر نہیں کی، تو یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ مکروہ تحریمی فعل ثابت ہوا کہ اب اگر کوئی بیٹھے گا تو یہ مکروہ تحریمی حرام کے نزدیک ہے۔ اس لیے میرے وہ بھائی کہ جو ایسے کبھی قبرستان گئے ہوں اور ہماری ٹانگیں جو ہیں فوراً درد کرنے لگ جاتی ہیں، اور ہم اطراف میں دیکھتے ہیں کوئی اچھی سی پکی قبر دیکھتے ہیں اور اس پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جو یہاں بیٹھ گئے 4 وہاں بیٹھ گئے 6 وہاں بیٹھ گئے، اور انتظار کر رہے ہیں کہ جی بس ہمیں اب بلائیں تو ہم مٹی ڈال کے گھر واپس جائیں، اور اس میں بیچارے وہ مردے اذیت اور تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور میں ضمناً آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جس قبرستان میں قبروں کو مسمار کر دیا گیا ہو، قبریں دب گئی ہوں، اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں جس زمین پہ چل رہا ہوں اس کے نیچے کوئی قبر تو نہیں ہے، خدشہ اور شبہ بھی ہو، اس قبرستان کے اندر جانا بھی گناہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور اب ایسے ہی ہو رہا ہے، ہم تو یہ مشورہ دیں گے اگر واضح طور پہ راستے شروع سے اگر بنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو گمان بھی ہو کہ کچھ قبروں کو توڑ کر راستہ بنا دیا گیا اندر تک جانے کے لیے، اس راستے پہ چلنا بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ قبر کے اوپر ہی چڑھنا ہے، اس لیے اجتناب کریں۔ اسی طرح بعض روڈیں بنا دی گئی ہیں قبرستان کو مسمار کر کے، قبریں نیچے اوپر روڈ بن گئی ہے، اس روڈ پر گاڑی چلانا یا اس پہ چڑھنا یہ بھی گناہ کا کام ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو پتہ نہ چلے، جیسے بہت ہی کنجسٹ ہو جاتا ہے قبرستان اور آپ کے رشتہ دار کی قبر کافی فاصلے پر ہے، تو پھر آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں، جائیں گے اور خدا نخواستہ اس پہ پاؤں پڑ جائے گا تو یہ شدید گناہ ہے، گناہ گار ہوں گے، اور اگر یہ عادت بنا لیتے ہیں تو پھر یہ کبیرہ گناہ میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی بدل سکتا ہے۔ تو قبرستان کے باہر سے بس آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی آمد کی اطلاع اس مردے تک ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سر پہ جا کے کھڑے ہوں گے تو وہ کہے گا اچھا جی آ گئے، بلکہ مردوں کو اللہ تعالیٰ اگر آپ باہر سے بھی پکاریں گے، یعنی السلام علیکم یا اہل القبور کہیں گے، دعا کریں گے، ان کو پتہ چلتا ہے اللہ کی عطا سے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے قبرستان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے اور ان کو مسمار کر کے ان پہ گھر بنا لیے ہیں۔ یہ تو مسلسل گناہ گار ہیں، مسلسل گناہ گار، کیونکہ نیچے مردے ہیں اور یہ اوپر فرش ڈال کے اوپر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو تسلسل سے گویا کہ ایک قبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور یہ شدید قسم کا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تیسرا سرکار نے فرمایا اس پر کوئی عمارت بنائی جائے، یعنی راوی کہتے ہیں اس سے بھی سرکار نے منع کیا۔ تو یہ عام قبروں کے بارے میں حکم ہے کہ ان پہ عمارت وغیرہ نہ بنائی جائے، خواص کا اس سے استثناء ہے، اور خصوصاً آج کے دور میں دیکھیں نبی کریم نے عمارت کو منع فرمایا کیونکہ ضرورت نہیں تھی نا، قبر کے اوپر کیا عمارت بنانی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تمام صحابہ، بزرگ ہستیاں، تمام اولیاء سے افضل، اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، آداب جانتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا اور تو پھر احترام ختم ہونا شروع ہوا، لوگوں کی احتیاط ختم ہو گئی۔ اب وہ قبرستان میں جاتے ہیں اور آج بھی آپ دیکھ لیں تو بدتمیزیاں کرتے ہیں، قبروں پہ چڑھ جاتے ہیں، کتے گھوم رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں قبروں کے اوپر، بچے چڑھ جاتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں۔ تو اس میں کم از کم پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسے کسی نبی کی قبر ہے یا صحابی کی ہے یا عالم دین کی قبر ہے، کم از کم اسے دوسری قبروں سے ممتاز رکھا جائے۔ کہ لوگ ایک عام آدمی کی بے حرمتی کرے یہ بھی بہت برا ہے، اور ایک عالم دین کی کریں یہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ اس لیے پھر فقہائے اسلام نے بعد میں اجازت مرحمت فرمائی کہ اولیاء عظام یا علماء کے قبور پر ایک قبہ تعمیر کر دیا جائے، عمارت بنا دی جائے، تاکہ دور سے لوگ جان جائیں کہ یہ کسی عام آدمی کی قبر نہیں، اللہ کے نیک بندے کی قبر ہے، تو وہ بے حرمتی سے بچیں گے۔ اور اس میں پھر ایک مقصود یہ بھی تھا کہ اکثر لوگ عام لوگوں کی بھی قبروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور بزرگوں کی قبور پر تو بدرجہ اولیٰ آتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی ایک آسانی تھی کہ چلیں جی سائے کے اندر انسان اندر آ کر آرام سے سائے میں دعا کر سکتا ہے۔ اگر وہ آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو عمارت کے سائے میں تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، جہاں مسلمان کے قدم پہنچے وہاں پر آپ کو مزارات نظر آئیں گے، یعنی صاحب قبر اور اس کے اوپر عمارت بنی ہوئی نظر آئے گی۔ تو کیا یہ پوری دنیا کے لوگ گمراہ ہو گئے تھے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب مختلف علاقے کے علماء
اس بات پر متفق ہوئے کہ قبور کو اور خصوصاً اشراف القوم کی قبور کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے اس پہ قبہ بنایا جائے، عمارت بنائی جائے، تو پھر یہ ناحق چیز نہیں تھی، بلکہ ان کا اجتہاد بالکل صحیح تھا کہ اس وہ بنا کر عام قبروں سے امتیاز بھی ہو اور لوگ وہاں پر جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو گرمی وغیرہ سے محفوظ بھی رہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ بھی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ بعض جگہ یہ ادب احترام نظر نہیں آتا ہے، قبروں کو مزارات کو مسمار کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، حالانکہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار بنا ہوا ہے، موجود ہے۔ وہ بنانے والے یقینی سی بات ہے کہ نیک پرہیزگار متقی لوگ تھے، اور جنت البقیع میں بھی تھے مزارات، جنت المعالی کے اندر تھے۔ اگر شہدائے احد کے آپ پرانی پکچرز دیکھیں، میرے پاس موجود ہیں، اس میں باقاعدہ عمارت بنی ہوئی ہے اور لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، اندر بیٹھ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ سب چیزیں بلڈوز کر دی گئی ہیں، اور یہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ مزارات کی عمارات کا ادب احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی قبور سے متصل عمارت ہے اور ایک اچھے مقصد کے لیے تعمیر کی گئی ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عام آدمی کے لیے یہ حکم اب بھی باقی ہوگا۔ یوں نہیں ہے کہ آپ کے دادا جان فوت ہوئے تو آپ نے کہا چلو جی دادا جان عام آدمی تھے لیکن ان کا بھی ایک مزار بنا دو، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور علماء کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ باقی یہ مزار اب تو ہر ایک کا مزار بن رہا ہے، اس سے زیادہ بس میں کلام نہیں کر سکتا، پھر برا مانتے ہیں۔ مزار بنانے والے کام تو کریں، پھر آپ کا مزار بنے تو بہت اچھی بات ہے۔ کام وہ ہے ہی نہیں اور تمنا یہ ہو کہ جی ہمارا بھی ایک مزار بن جائے، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس کی خرابی اس کی یہ ہوئی کہ جب کچھ لوگوں نے کسی سے عقیدت قائم کر کے، حالانکہ وہ کوئی ایسا عالم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مزار قائم کر دیا تو دوسروں کے لیے ایک دلیل بن گئی۔ اب آپ کسی اور کو منع نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ مزار نہ بنائیں، عام آدمی کا مزار بنائیں گے آپ؟ وہ کہتا بھی فلاں نے بھی تو بنایا ہے۔ اب فلاں کو روکیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ناراض ہو رہا ہے، تو پھر دوسرے کو شے ملتی ہے، پھر تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، اور اس طریقے سے بعض اوقات تو فاسق و فاجروں کا مزار بن جاتا ہے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے پہلے جو مزارات تھے وہ تو ہمارے اکابرین کے اور بزرگوں کے مزار رہے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت دیکھیں، اور بہت پیاری روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش کو ایک مخزومی عورت کے معاملے نے، جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا، پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ مخزومی عورت تھی، ایک قبیلے کی تھی، اور اس نے چوری کی تھی اور یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو صحابہ کرام کا ارادہ یہ ہوا کہ اگر ہم اس کی سفارش کر کے اس کو یہ ہاتھ کٹوانے سے محفوظ کر دیں تو اس کے خاندان والے یہ ہمارا طرز عمل دیکھ کر اسلام سے متاثر ہو کر قریب آ جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ قریش کو ایک معاملے نے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ایک مخزومی عورت تھی جس نے چوری کا ارتکاب کر لیا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کون ہے جو اس عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اس کی جرأت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے یعنی لاڈلے قریبی اسامہ بن زید ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ سے گزارش کی تو وہ گئے اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ یا رسول اللہ اگر اس عورت کو چھوڑ دیا جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے تو یہ بڑے خاندان کی ہے، اسلام کو فائدہ ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہیں؟ کیونکہ حد کہتے ہیں اس سزا کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی اور اس میں تغیر و تبدل کا بندوں کو کوئی اختیار نہ ہو، تو چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دینا یہ بھی ایک حد ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں آپ سفارش کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خود پر ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ ان میں کوئی بلند رتبہ آدمی چوری کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور کوئی کمزور آدمی چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی
تو ضرور میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب یہ کہا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، یعنی جلال میں تشریف لے آیا سرکار، اور فرمایا کہ کیا آپ اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہیں؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، یعنی میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، وہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، لیکن سب سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی کسی نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی بھی بڑے کو پکڑ کر اور اس پر کوئی گناہ تھوپ دیا جائے اور پھر یہ حدیثیں سنائی جائیں کہ بھئی دیکھو بڑے کو بھی سزا ملنی چاہیے، چھوٹے کو بھی ملنی چاہیے، اگر تم نے آپ کو چھوڑ دیں گے تو یہ بری رسم قائم ہوگی۔ بھئی پہلے قصور تو ثابت ہو جائے، تو اگر قصور واقعی ثابت ہو جاتا ہے، ثبوت مل جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سزا کے اجراء میں کسی کو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔